تو ہر چیز کو برداشت کر لیتا ہے. اللہ نے ایسی قدرت رکھی ہے انسان پر کہ بھئی گزارا تو کرنا ہے اس نے. بیمار آدمی بیچارہ کیسے گزارا کرے, غریب آدمی کیسے گزارا کرے, پریشان آدمی کیسے گزارا کرے, حالات تو اس کے پاس آنے ہیں. تو اللہ پاک نے اس کے لیے بڑا اچھا انتظام رکھا ہے, بہت ہی خوبصورت. چاہے کتنا سے کتنا آدمی پریشان ہو, چاہے کتنا قریب ہو, چاہے کتنی مصیبت زدہ ہو, چاہے کتنے اس کی پریشانی یا کسی پرابلم میں چلا گیا ہو, عمر کے کسی حصے میں پہنچ گیا ہو, لیکن ایک چیز میں اللہ پاک نے کیسا کمال رکھا ہے کہ اگر وہ چیز اس کے پاس ہے تو سب چیز آسان ہو جاتی ہے اس کے لیے. اس نقطے کو ہم سمجھ جائیں تو بس پھر تو مشکل ہی نہیں رہتی انسان کی. بڑھاپے میں انسان جوان ہو جاتا ہے, بیماری میں انسان تندرست ہو جاتا ہے, غربت میں انسان امیر ہو جاتا ہے. یہ اللہ نے دیکھیں ایک ایسی چیز رکھی ہے, اس کے ذریعے اس کے تو ہم توجہ نہیں دیتے. وہ کیا چیز ہے؟ اگر وہ ہمارے اندر ہو تو وہ کیا چیز ہے؟ وہ ہے اطمینان قلب, جس کو سکون کہتے ہیں. سکون قلب ایسی چیز ہے, سکون دل میں ہوتا ہے, وہ سکون آنکھ میں نہیں ہوگا, ناک میں نہیں ہوگا, اس کی جگہ کہاں ہے؟ دل کے اندر ہے. تو اللہ پاک نے ایسا انتظام کیا ہے کہ انسان کے پاس سکون ہونا بڑی سی بڑی مشکل بھی بڑے آرام سے گزر جاتا ہے. کتنی بڑی پریشانی اس کو پتہ بھی نہیں چلتا, کتنی بیماری ہو الحمدللہ اس کو احساس نہیں ہوتا, کتنی غربت ہو لیکن اپنے آپ کو سب سے بڑا امیر سمجھتا ہے. کبھی بھی آپ دیکھیں کہ جو ڈپریشن میں جاتا ہے, اس کو ڈپریشن کہتے ہیں نا آج کے اس طرح, اس ڈپریشن کے بعد پھر آگے سٹیجز چلتی ہیں انسان کی, پھر وہ دماغی توازن خراب ہوتا ہے اور پھر پھر خودکشی شروع ہو جاتی ہیں. تو سب کی وجہ ایک ہی ہے, سکون کا نام. اب اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ دنیا کیا کرتی ہے, اس کو خود پتہ نہیں تو مجھے کیا ہو رہا ہے, اس کو خود پتہ نہیں ہوتا. اس پریشانی کا حل اس کو سمجھ نہیں آتا, پھر وہ کہتا ہے ہو جہاں میرے پاس پیسہ نہیں ہے شاید اس وجہ سے میں پریشان ہوں, تو پیسے کے پاس بھاگتا ہے, کہتے نہیں یار یہ وجہ نہیں, یہ بہت دوسری طرف نکلتا ہے. ہر طریقے سے وہ راستہ, میوزک بھی سنتا ہے, گانے بھی سنتا ہے, بدماشی بھی کرتا ہے, ہر فیلڈ میں چلا جاتا ہے, لیکن اس کا پھر ہی اندر وہ ایک بے چینی موجود ہے. سب سے بڑے ہم چیز سمجھتے ہیں کہ جو دولت مند ہے نا اس کے بڑے مزے ہیں. باہر سے ہم دیکھتے ہیں نا کتنا بڑا بادشاہ, کتنا بہترین اس نے مکان بنایا ہوا ہے, کتنی اچھی چیزیں اندر پڑی ہوں گی ماشاء اللہ. دیکھتے ہیں نا گاڑی نکل رہی ہیں, گاڑی جا رہی ہیں, لوگ کھڑے ہیں, بڑے بڑے ماشاء اللہ سب کچھ چل رہے ہیں. واللہ آپ ان کی زندگی کو دیکھیں نا, سکون کے بغیر تو وہ بالکل سب کچھ بیکار ہے. دنیا کی ہسٹری میں آپ دیکھیں بہت بڑے امیر انسان گزرے ہیں, تقریباً 30 کے قریب, جس میں سے 16 لوگوں نے خودکشی کی ہے. وہ اتنے امیر تھے, ان میں سے ایک آدمی کی عمارت کا ادھر یہ حساب تھا, اتنا امیر تھا کہ اگر وہ اپنے دولت کا حصہ دنیا میں تقسیم کرنا شروع کرتا تو کوئی آدمی غریب نہ رہتا. یہ تجزیہ کیا ہے, اتنا امیر تھا وہ آدمی. اللہ پاک اتنی بھی دولت دے دیتے ہیں کسی کو, لیکن اینڈ کیا ہوا؟ خودکشی کی اس شخص نے. کیوں؟ سکون نہیں تھا. دولت بھی سکون نہیں دے سکتی, بڑے سے بڑے بستر پڑے ہوں سکون نہیں ہوتا. بستر بھی آپ کو کٹے گا, رات ہی نہیں پوری ہوتی آدمی کو. وہ کہتا ہے یار مجھے سمجھ نہیں آ رہا, کیا مجھے سمجھ نہیں آتا. اور ایسے بھی جن کو سکون ہو ان کو جکڑا ہوا ہے, قید کے اندر بند کیا ہوا ہے, ان کے خراٹے سن کے حیران ہوتے ہیں پولیس والے, یہ ہے خراٹے مار رہے تو اس کو آگے جھانکتے ہیں. یار جس جگہ پہ اس کو اتنا سکون, اتنا آرام ہے, اس کو تو گھر میں کتنا سوتا ہوگا آرام سے. یہ وجہ کیا ہے کہ یہ سکون قلب ہے انسان کا. کسی چیز سے اچھا آپ سکون کہاں سے؟ دولت سے نہیں آتا, پیسے سے نہیں آتا, میوزک سے نہیں آتا, عورتوں سے نہیں آتا, جوانی سے نہیں آتا, کسی چیز سے نہیں آتا, آتا ہی نہیں. وہ کہ جی میں سکون چاہیے, خریدنا آپ کسی دکان سے نہیں ملے گا, ہر چیز مل جائے گی آپ کو پیسے سے, سکون نہیں ملے گا. اللہ پاک نے سکون کہاں رکھا ہے؟
پورا اعلان کیا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے. کیونکہ اگر آج یہ چیز ہمیں پتہ چل جائے کہ ہر چیز کے لیے زندگی گزارنے کے لیے دوڑ دھوپ نہ کر، جو اللہ تعالیٰ نے قسمت میں لکھا ہے وہ پہنچ کر ہی رہے گا. ایک دعا ہے نا نبی پاک کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسا یقین دلا دے، اس یقین کو میرا پکا کر دے کہ جو میری قسمت میں لکھا ہے مجھے پہنچ کر ہی رہے گا. یہ کتنی بڑی دعا ہے. یہ دعائیں مانگنی چاہیے. میں نماز کے بعد مانگتے ہیں نا، تو جو اگر عربی میں نہ یاد ہو، جب علماء کرام آتے ہیں ایسی دعا کہتے ہیں، بس سینے پہ لکھ لیں. اتنی بڑی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے یہ عطا فرما دے، جو میری قسمت میں ہے نا وہ مجھے پہنچ کے رہے گا، اس میں مجھے یقین دے دے بس. وہ کتنی بڑی بات. اس پہ مجھے یقین آ جائے تو پریشانی ختم. وہ جو میں نے ایک پیشہ اختیار کیا ہے، میں ٹیکسی چلاؤں گا. اب مجھے اتنا یقین ہے کہ اس ٹیکسی میں جو کچھ میرے مقدر میں شام تک مجھے پہنچ کر ہی رہے گا، مجھے ضرور مل جائے گی وہ چیز. تو میں پریشان ہوں گا بھائی، خوشی سے ہوں گا. آج میری قسمت میں 10 تھے، پاؤنڈ تھے، آج میرے 15 لکھے تھے، 15 میرے پاس آ گئے، کبھی 30 آ گئے تھے، میری قسمت 30 لکھے تھے. ہزاروں زندگی میں آپ صبح سے دیکھنا انقلاب آتا انسان. میں نکلا، مجھے کیا پتا آج میرے ساتھ یہ ہو جائے گا، مجھے کیا پتا پھر ہو جائے گا. میں گھر سے نکلا ہوں آرام سے، میں آپ کو اپنی اسٹوری بتا رہا ہوں. وہ آرام سے نکلا، مجھے کیا پتا، بڑے آرام سے گاڑی موڑ رہا ہوں، پیچھے ایکسیڈنٹ ہو گیا، گاڑی ساری لائن جو تھی وہ ٹوٹ گئی. تو یہ کوئی پلاننگ نہیں ہوتی انسان کی. اب یہاں کیا تھا کہ اگر سکون نہ ہوتا، مر گئے یار، ٹیکسی ہو گیا، اب کیا کریں گے، فلاں کیا کریں. جیسے ہوا لگتا ہے ان اللہ راجعون، فوراً پڑھ دو، اللہ کی طرف چھوڑ دو، بس کام ختم ہو جاتا ہے. وہ ہونے والی چیز ہوگی، لیکن اس میں ایک چیز یہ ہو، یقین اتنا پکا کریں آدمی اپنا کہ جو پہنچنا ہے مجھ کو پہنچ کر ہی رہے گا. دنیا کی کوئی طاقت ہٹا نہیں سکتی اس کو. آسان ہوگی زندگی، نہیں ہوگی. یہ معاملہ ہے. جو چیز پہنچ کر رہنی ہے تو اس میں پریشانی کیا ہے؟ لیکن پھر پریشانی ہے، وجہ کیا ہے؟ سکون ہے. سکون قرار آ جائے انسان کو دل میں، آرام سے اٹھے، اپنے نماز پڑھ لی، جو کیا، جو مقدر میں کھانے کے لیے صاف ہے وہ کھا لیا. بیماری آ گئی، چھینک آ گئی، بیماری آ گئی، کوئی فکر نہیں بات نہیں، کیونکہ مقدر میں لکھا ہے. وہ مقدر میں لکھا ہے. اب ہم کیا کریں؟ اس حالت میں بھی ہم نے اپنے آپ کو پرسکون رکھنا ہے. کوئی ہے سکون لینے والا؟ کوئی ہے سکون لے؟ نہیں پتا سکون کیسے لے. پورا الذین تطمئن قلوبہم بذکر اللہ. آیت خوبصورت کتنی تھے. الذین تطمئن، کیا ہے؟ الذین تطمئن قلوبہم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن قلوب. اگر تمہیں سکون ملنا ہے، سکون آئے گا تمہارے دل میں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے سکون آئے گا دل میں. اور کس طرح آئے گا؟ فرمایا یہ صرف ایک چیز میں ملے گا تمہیں، ایک میں نے رکھا ہے سکون کو، اور کسی چیز میں آپ کو نہیں ملے گا. کسی چیز میں. کیا چیز ہے؟ ذکر اللہ.